سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی، اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان ہوئی۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے: الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی غلامی کے لائق نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہستی ہے، پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے۔ نزل علیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے۔ یہ کتاب ہدی للمتقین، متقی انسانوں کے لیے ہدایت، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: یہ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ کے طرف نازل کی ہے، مبارک بابرکت کتاب، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اہل عقل جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میں نے کئی میٹس میں یا کئی موقع پر مختلف لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں، اور قرآن کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے ڈاکٹرز میں بھی صرف کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ کوئی لفظ کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایف سی پی ایس مختلف شعبوں میں کیا ہوا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم جیسے ایف سی پی ایس کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی کم از کم 50% محنت تو کرتے ہیں، تاکہ ہم صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کی آیا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اہل عقل جو ہے اس سے نصیحت حاصل۔ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنے پیروں پر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ چیزیں جو ہے باطل پیدا نہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو قرآن کے اندر جو ہے تفکر اور تدبر کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اس کو صحیح ترتیب اور صحیح تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی ہم پر لازم۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روزے کہیں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا تھا، پوری امت مسلمہ کے لیڈرز کے لیے گائیڈ لائن دی گئی کہ انہوں نے کس انداز سے مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے، اور اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنا دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کُنْخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیجیے۔ یہ جنگ احد کے موقع پر جب اہل ایمان کا ایک دستہ جو ہے جس نے درے کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے
اہل ایمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیہم، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، حال کہ نبی یدعوہم الی اللہ، وہ انہیں اللہ کی طرف بلا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان پر یہ الفاظ جو ہے زیب نہیں دیتے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، فلاح جو ہے وہ میرا اللہ دے سکتا ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ کیسے فلاح پائے گی، آپ کو یہ بات زیب نہیں دی، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں عذاب دے۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل ایمان کی شکست کا سبب بنے تھے، وہ اسلام کے آغوش میں آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ واعف عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بھی انہیں معاف کر، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ دو جماعتیں جو پھر گئی تھیں، پیچھ پھر گئی تھیں، جب دو جماعتوں کا مقابلہ ہوا، انہیں استزلہم الشیطان، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ واعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، وشاورہم فی الامر، اور انہیں معاملات میں مشاورت ان سے لیں، مشورت، تو ہماری یہ شورا ہو رہی ہے، دوسرا دن ہے ماشاءاللہ، تو یہ مشاورت سے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مشاورت ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشاورت سے ایک عزم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس فیصلے کو کر گزر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جنگ احد کے موقع پر صحابہ اکرام سے مشاورت کی تھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن وہ صحابہ اکرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوتے، ان کی خواہش تھی کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، ہم جو ہے اپنا خون پیش کریں، اپنے جان پیش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشاورت کو تسلیم کیا، معلوم مشاورت کو تسلیم کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسلح ہو کر، جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو محسوس ہوا، خاص کر جو کہتے کہ باہر جو ہے جنگ لڑنی چاہیے، کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ سخت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کو مان لیا جائے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب جنگی لباس پہن لیتا ہے تو پھر وہ واپس گھر نہیں جاتا، اب ہمیں جنگ احد کی طرف جانا۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور انہیں معاملات میں مشاورت، ان سے معاملات میں مشورہ کریں۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ توکل کرنے والے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، میدان جہاد میں پہنچ کر پھر دشمن سے لڑ جاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ جو ہے ان کے بھروسے کو پورا کرتا ہے کہ انہیں اللہ پر بھروسہ۔ پھر انسان نے دیکھا کہ پہلے اہل ایمان کو اللہ نے فتح سے دوچار کیا، جب وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوشاں ہونے لگے، اللہ نے انہیں شکست سے دوچار، پھر اللہ نے انہیں فتح تھا۔ اس طرح آپ جنگ بدر میں دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت، اور مشاورت میں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ اللہ کے دشمنوں سے جو ہے قتال کیجئے، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ کا اور
آپ اور آپ کا رب جائے دشمن سے قتال کرے، ہم یہاں بیٹھے، ہم کہیں گے، ہم یہ کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، آپ بھی اور آپ کا رب بھی قتال کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ قتال۔ یہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں مشاورت پر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو یہاں مدینہ میں لے آئے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ جنگ کرنے کے لیے جو ہے سمندر میں داخل ہو جائیں، سمندر میں آپ کو کراس کرنا پڑے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے وہ جوہر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ ہے مشاورت، اور جب مشاورت ہوگی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے جو میں نے تیرے سامنے پیش کر دی، اور یہی دعا کرتے کرتے آپ کی چادر نیچے گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر اوپر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بس کر دی، آپ نے اللہ سے بہت مانگا۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ 313 کے لشکر نے 1000 کے لشکر کو شکست۔ بات ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی ایک تنظیم سے تعلق کرتے ہیں، اور اس تنظیم کی مشاورت 2 روز سے جاری ہے۔ جو فیصلے اس مشاورت سے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کر دیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔